انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام حاضرین مجلس و سامعین مکرم، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ذخیرہ احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث کا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سماء، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے سامنے دعا گو، خلاق عالم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے کی ہے، اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اعضاء اور جو جوارح بنائے ہیں، وہ انسان کی ضرورت کے مطابق اور انسان ہی کے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اور انہی اعضاء میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر جو عضو انسان کو دیا وہ زبان کا لوتھڑا ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ میں زبان کی حفاظت اور زبان سے نکلنے والے الفاظ، اسی عنوان سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کروں گا۔ امید ہے کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کے دل پر اثر کر جائیں اور وہ انسان کی کامیابی کے لیے اور انسان کی ترقی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے وہ کام آ سکیں۔ زبان انسان کے اعضاء میں سے ایک ایسا عضو ہے کہ جس سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کی شخصیت، انسان کے اندر کا جو پیالہ ہے، اس پیالے کے اندر کیا ہے وہ زبان باہر نکالتی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان عروج و ثریا تک پہنچ جاتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان تحت الثری تک پہنچ جاتا ہے۔ عزت بھی یہی زبان کرواتی ہے اور ذلیل بھی یہی زبان ہی کرواتی ہے۔ اسی زبان سے ہمارے رویے کا پتہ چلتا ہے، اسی زبان سے ہمارے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، اسی زبان سے ہمارے کڑوے اور میٹھے بول کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو زبان ایک جیسی دی ہے،
زبان ہر ایک کو اللہ نے ایک جیسی عطا فرمائی ہے، لیکن قوت گویائی اور انسان کے اندر کا وہ بھرا ہوا پیالہ وہ زبان باہر نکالتی ہے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے۔ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی زبان سے دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے یا اسی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک اللہ والے کا قول ہے کہ زبان رشتوں کو ایسے توڑ دیتی ہے کہ اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے تیز تلوار بھی رشتوں کو نہیں توڑ سکتی جتنی جلدی یہ زبان رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ حالانکہ اس زبان کی وجہ سے اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نکالتے ہوئے نہ تو کسی کے اوپر ہم نے پتھر اٹھایا، نہ ہم نے کسی کو ڈنڈا مارا، نہ ہم نے کسی کے اوپر کوئی تشدد کیا۔ زبان سے الفاظ نکالے، زبان سے الفاظ نکالے اور اگلے بندے کی زبان پر وہ تیر سے زیادہ سخت جا کر لگتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ عربی کا مقولہ ہے کہ جراحات السنان لها التیام، زبان سے دیا ہوا زخم اور نیزے سے دیا ہوا زخم یعنی تلوار سے دیا ہوا زخم، دونوں زخم ہوتے ہیں، لیکن جراحات السنان لها التیام، نیزے کا تلوار کا دیا ہوا زخم وہ بھر جاتا ہے، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان سے دیا ہوا زخم وہ انسان کا کبھی نہیں بھرتا، 100 سال بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو کوئی سخت جملہ کہہ دے، ایسے الفاظ اپنی زبان سے کہہ دے جو اس کو ناگوار گزریں، ایسے الفاظ زبان سے کہہ دے کہ جس سے اس کا دل شکنی ہو جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، غمزدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، ایسے الفاظ اگر بھائی اپنے سگے بھائی سے کہہ دے تو وہ دل کے اوپر نقش ہو جاتے ہیں۔ بعد میں اگرچہ بھائی معافی بھی مانگ لے، 10 سال بعد بھی، 20 سال بعد بھی وہ الفاظ یاد رہیں گے۔ اگر 20 سال بعد کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ پچھلے 20 سال پرانے الفاظ دوہرا کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، آپ نے 20 سال پہلے مجھے یہ بات کہی تھی۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد بولو کیا یہ جس کے لیے میں یہ لفظ بول رہا ہوں اس کے لیے فائدہ مند ہیں بھی یا نہیں۔ اگر اس کے لیے فائدہ مند ہیں تو بولو، اگر نہیں ہے تو نہ بولو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی خاموشی انسان کو کامیاب کر دیتی ہے اور زیادہ بولنا انسان کو ناکام کر دیتا ہے۔ اب زیادہ بولنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان دین کی بات زبان سے نہ کہے، اچھی باتیں زبان سے نہ کہے، ایسی باتیں جو دوسروں کی دل شکنی کریں۔ آپ اندر تشریف لیں، یہاں مسجد خالی ہے ابھی، اگلی صفوں کو پہلے پور کیا کریں۔
ایسے الفاظ کے جس سے دوسروں کی دل شکنی ہوتی ہو، ایسے الفاظ کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ سمجھ لیں کامل مسلمان۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے، متقی ہونے کے لیے، پرہیزگار ہونے کے لیے زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر انسان تہجد گزار ہے، تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنے والا، صف اول کا نمازی، ہر سال حج عمرے کرنے والا، اور زکوٰۃ اور صدقات میں پانی کی طرح پیسہ بہانے والا، کوئی نیکی ہاتھ سے نہ جانے پائے، ایسا انسان اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی زبان کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دل شکنی کرتا ہے، یاد رکھیے اس کے یہ تہجد، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقے، زکوٰۃ، حج، عمرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یاد رکھیے، عبادات یہ اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ میں سے ہیں، اور دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حقوق العباد میں سے ہے۔ حقوق اللہ میں نرمی، حقوق اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ اپنی نرمی نہیں فرمائیں گے۔ یہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت معاملہ رکھا ہے، جس کو آج ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا، بہت ہلکا سمجھ لیا۔ زبان کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، بے دریغ استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں سارا دن۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو لفظ بھی نکل رہا ہے وہ تمہارے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، وہ ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہو رہا ہے۔ اب وہ اچھی بات ہے تو بھی محفوظ ہو رہی ہے، بری بات ہے تو بھی محفوظ ہو رہی ہے۔ زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہے، وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ انسان کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رجسٹر کے اندر محفوظ کر رہے ہیں، اور پھر کل قیامت کے دن انسان کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنی زبان سے سوائے سچ کے اور سوائے اچھی باتوں کے کوئی بری باتیں نہیں نکالنی چاہیے۔ ایسی بات سے خاص طور پر احتراز کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دی وہ پکا جنتی۔ دو چیزوں کی ضمانت دینے والا انسان پکا جنت میں جائے گا۔ ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ، جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے۔ زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، زبان کو بھی صحیح استعمال کرنے والا اور شرمگاہ کو بھی غلط جگہ پہ نہ استعمال کرنے والا، یہ پکا جنت میں جائے گا۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کرنی، انسان جنتی ہے۔
زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ زبان سے نکلنے والا لفظ، اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ انسان کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ ایسی عورت جو انسان کے لیے نامحرم ہے اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ قرآن نے سختی سے منع کیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ قرآن نے مردوں عورتوں کو علیحدہ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نامحرم عورت کی طرف دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن وہی نامحرم عورت جس کی طرف دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، انسان زبان سے دو لفظ بول دے، زبان سے لفظ بول دے مجھے نکاح قبول ہے، زبان سے لفظ بولا ہے مجھے نکاح قبول ہے، وہی نامحرم عورت جس سے 2 منٹ پہلے دیکھنا حرام تھا، ناجائز تھا، گناہ کبیرہ تھا، وہ اس کے سر پہ پتھر تو نہیں مارا، کوئی لاٹھی تو اٹھا کے اس کے سر پہ نہیں رکھی، کوئی زبردستی تو نہیں کی، زبان سے 2 لفظ بولے کہ میں نے نکاح قبول کیا۔ یہی ایک جملہ بولنے کے بعد وہی عورت جو آپ کے لیے حرام تھی، ناجائز تھی، اس کی طرف دیکھنا گناہ کبیرہ تھا، 2 لفظ بولنے کے بعد وہی آپ کی شریک حیات بن جاتی ہے، رفیق سفر بن جاتی ہے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس۔ زبان سے لفظ ہی بولیں، حرام چیز جس کی طرف دیکھنا حرام تھا حلال ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حلال ہو گئی، اور وہی عورت جو آپ کی شریک حیات ہے، رفیق سفر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ زبان سے صرف 2 لفظ بولتے ہیں کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، زبان سے بولا، زبان سے یہ نکاح بولا تھا، وہی جو حرام تھی حلال ہو گئی، اور زبان سے ہی جملہ بولا طلاق والا، وہ جو حلال تھی جس کو قرآن نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا تھا، یہی طلاق والا لفظ جو زبان سے نکلا وہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ زبان کا ہی کمال ہے، زبان سے ہی نکلے ہوئے الفاظ سے ایک چیز حلال ہو رہی ہے، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے ہی وہی چیز حرام ہو رہی ہے، یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا کمال ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کر۔ خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگوں میں سے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ اپنی سارے دن کی معاملات جو زبان سے نکالتے تھے الفاظ وہ لکھا کرتے تھے۔ آپ لکھ سکتے ہیں، جس طرح ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے سارا دن، ہم لکھ سکتے ہیں۔ وہ اتنا محدود بولا کرتے تھے کہ وہ اپنے سارا دن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لکھ لیا کرتے تھے اور ایک چھوٹے سے پرچے پر وہ پورے آ جاتے تھے، اتنا کم بولتے تھے۔ اور پھر شام کو سونے سے پہلے وہ اپنا وہ پرچہ اپنے سامنے کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ آج اس میں میں نے کیا کام کی بات بولی ہے اور کیا فضول بات بولی ہے۔ یعنی اتنا کم بولتے کہ وہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو تحریر کیا کرتے تھے اور وہ ایک پرچے پر پورے آ جایا کرتے تھے، اتنا کم بولتے۔ اور وہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، ایسی حدیث پر عمل کیا گیا۔ اتنا کم بولتے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ہمیں کوئی نصیحتیں کیا کریں، فرمانے لگے کہ جس نے میری خاموشی سے کچھ نہ سمجھا وہ میرے بولنے سے کیا سمجھے گا۔ اتنے خاموش۔ ہاں زبان سے بولنا ہے اچھی بات بولیں، زبان سے بولنا ہے تو واضح و نصیحت کی بات بولیں، زبان سے بولنا ہے قرآن کی تلاوت کریں، زبان سے بولنا ہے احادیث کی تلاوت کریں، زبان سے بولنا ہے دین کی تبلیغ کی بات کریں، یہ زبان سے بولنا انسان کو کام آئے گا۔
یہ ہے زبان کی حفاظت۔ زبان ہی انسان کو پھسلاتی ہے، زبان ہی انسان کو کامیاب کرواتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مجلس میں اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نے سبق سکھایا۔ بارش ہوئی، میں جا رہا تھا، راستے کے اندر پھسلن تھی، چھوٹی سی بچی سے وہ بھی جا رہی تھی، میں نے کہا کہ بیٹی ذرا دھیان سے جانا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو چھوٹی سی بچی نے جواب دیا کہ حضرت میں پھسل گئی تو سنبھل جاؤں گی، کہیں آپ نہ پھسل جانا، آپ پھسل گئے تو امت کا کیا بنے گا۔ زبان کی حفاظت اتنی ضروری چیز ہے۔ یہ میں نے آج کا موضوع یہ زبان کی حفاظت کیوں منتخب کیا، اس لیے کہ جو کل کی تاریخ گزری ہے 1 اپریل، یہ اپریل فول کے نام سے مشہور ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے اپریل فول کے نام سے۔ اس میں زبان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، اپریل فول کے نام سے۔ اور اپریل فول سے جھوٹ بول بول کر دوسرے انسانوں کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، تکلیف بھی پہنچائی جاتی ہے۔ یہ اپریل فول ہے، یاد رکھیے۔ یہ اپریل فول سے انسان کتنے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، کتنے گناہوں کا مرتکب، اور ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور ہم ایسے تہواروں کو جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ مناتے ہیں جیسے عیدوں کے تہوار کو منایا جاتا ہے۔ جھوٹ بول کر دوسرے کو دھوکہ دیا، جھوٹ بول کر دوسرے کو تکلیف پہنچائی، جھوٹ بولا اور بعد میں کہا میں نے مذاق کیا تھا۔ شریعت کہتی ہے حضلہن جد و جدہن جد، ایسی چیز کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ ہو، جو سچ میں بھی جھوٹ ہو، وہ جھوٹ ہے۔ چاہے مذاق میں جھوٹ بولو تب بھی جھوٹ ہے، اور سچ میں جھوٹ بولو تو بھی جھوٹ ہے۔ اور یہ اپریل فول کا ایک واقعہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، آپ حضرات کو بھی سنا دیتا ہوں۔ اور وہی آج چلتا آ رہا ہے سلسلہ۔ زمانہ طالب علمی میں مدرسے میں پڑھتا تھا، تو وہاں سے میں اپنے گاؤں جمبر گیا۔ ابھی میں بس سے اترا تھا کہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، کہنے لگے کہ وہ میرے کزن کے بارے میں بتایا کہ وہ مستریوں کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، اور وہ مجھ سے کہنے لگے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اپریل فول کیا چیز ہوتی ہے، زمانہ طالب علمی تھا، چھوٹے بچے تھے، پتہ نہیں تھا۔ اور بڑا سیریس ہو کے مجھے کہنے لگا جی وہ جو آپ کا کزن ہے نا افضل، وہ نیچے گرا ہے گو سے، وہ جو مستری باندھتے ہیں نا پھٹے وغیرہ، وہاں سے نیچے گرا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ بظاہر اس نے مذاق کیا تھا، اپریل فول منایا تھا نا، اور میں بڑا پریشان ہوا۔ میں بھاگا گھر گیا فوراً، جلدی بغیر گھر والوں کو ملے، بغیر سلام کیے میں فوراً اپنی پھپھو کے گھر گیا۔ میرے پھپھو کا بیٹا تھا، کزن میرا، فوراً سیدھا ادھر گیا۔ میں اپنے گھر جانے کی بجائے پہلے سیدھا ادھر پہنچا، اور میں نے جا کے اپنی پھپھو سے کہا افضل کدھر ہے؟ کہنے لگے جی وہ صبح کام پہ گیا تھا۔ تو میں نے بولا جی وہ مجھے فلاں صاحب نے جمبر موڑ پہ فلاں صاحب انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ گو سے نیچے گرا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اور سارے گھر والے پریشان، ظاہری بات ہے، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، بھائی بھی پریشان، سارے کیا ہو گیا۔ اور فوراً بھاگے بیچارے، جلدی کہاں ہے وہ، کون سے ہاسپٹل میں، کدھر ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، مجھے تو وہ آصف لڑکا ہے اس نے بتایا تھا۔ اور سارے بھاگ کے اس کے پاس آئے، بھائی وہ آپ کو کس نے بتایا ہے، کدھر ہے وہ، کہاں ہے، کون سے ہاسپٹل میں، کہاں ہے، کیسے؟ ماں باپ کو تو پریشانی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کو تو پریشانی ہوتی ہے۔
اب جب اس سے یہ پوچھا اور پریشانی ہماری چہروں سے صاف جھلک رہی تھی، اور خاص کر اس کی ماں اور اس کے باپ کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی اور بڑے پریشان، اور وہ آگے سے ہنس رہے ہیں، آج تھی اپریل فول سی، میں تو جھوٹ مارے سے دانت نکال رہا ہے، آگے سے ہنس رہا ہے کیا مار کے، اور کہا آج تھی اپریل فول سی، میں تو جھوٹ مارے سے۔ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس میں اس نے کتنے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ جھوٹ بولا اور اگلے بندے کو دھوکہ دیا، تکلیف پہنچائی، اس کے ایک جھوٹ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی، والدین کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو تکلیف ہوئی ایک جھوٹ کی وجہ سے، اور نہ جانے وہ دن میں ایسے کتنے جھوٹ بولتا ہو، موبائلوں پر، میسیجز پر جھوٹ بول بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ اپریل فول منانا یہ سراسر دھوکہ ہے، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی نشانی یہ بتائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہی کامل مسلمان ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، خاموشی اختیار کریں، اگر کہیں ضرورت پڑے بولنے کی تو ضرورت کا بولیں، بس زیادہ کینچی کی طرح زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے، اور اس میں عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں ہوں گی، کیونکہ ان کی زبان کو خاموش نہیں آتی، بولتی چلی جاتی ہیں سارا دن۔ دو عورتیں ایک جگہ پہ جمع ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ خاموش بیٹھ جائیں۔ بھائی اپنی زبان استعمال کرنی ہی ہے تو خیر کے کاموں میں استعمال کریں، خیر کی باتیں اپنی زبان سے نکالیں، اور ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ زبان کے استعمال کا سب سے بڑا حق یہ ہے، سب سے بڑا حق زبان کے استعمال کا یہ ہے کہ انسان کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلے، جھوٹ نہ نکلے۔ اور یہ سچ ہی کی تو برکت ہے، آپ نے بارہا بار واقعہ سنا ہوگا، کتابوں کے اندر موجود ہے، اور خطبات فقیر کے اندر بھی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنی خطبات میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوا، مشہور واقعہ بارہ بار سنتے رہتے ہیں۔ مسجد کے بارے میں، ایک زمین کے ٹکڑے کے بارے میں جھگڑا ہوا، ہندو کہتے تھے ہماری ہے، ہم مندر بنائیں گے، اور مسلمان کہتے ہیں یہ ہماری ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ فیصلہ عدالت میں گیا، جج بھی پریشان ہے میں کیا فیصلہ کروں۔ ہندوؤں نے کہا جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے بندے کا نام بتاتے ہیں وہ جو بات کہہ دے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس وقت کے مسلمان بزرگ تھے، مسلمان بزرگ، ان کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ جو بھی اپنی زبان سے کہہ دیں گے ہمیں وہ منظور ہے، ہم کر لیں گے۔ اب قاضی صاحب نے، جج صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ مؤخر کر کے تاریخ دے دی کہ فلاں تاریخ کو فیصلہ ہوگا۔ ان بزرگوں کو بلایا گیا تو بزرگوں نے اپنی زبان سے سچ بولا، انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، تو فرمایا کہ جج نے کہا کہ یہ مندر بنا سکتے ہیں، کہا جی ان کی ملکیت ہے، وہ چاہیں تو مندر بنائیں، چاہیں تو گھر بنائیں، جو مرضی بنائیں، ان کی ملکیت ہے۔ سچ بولا، مسلمان تو خوش تھے کہ ہمارے مسلمان بزرگ ہیں، یہ ہمارے حق میں بات کہیں گے، ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے، ہماری بات کریں گے، مسجد بنانے کی بات کریں گے۔ جبکہ ہندو ناراض تھے کہ آپ نے مسلمان بزرگ کا نام لے دیا، وہ تو مسلمانوں کے حق میں بات کرے گا، لیکن سچ بولا اور کہا کہ یہ ہندوؤں کی مسجد ہے اور وہ چاہیں تو مندر بنائیں، چاہیں تو وہ گھر بنائیں، جو مرضی بنائیں۔ جج نے فیصلہ سنا دیا، سارے کے سارے ہندو اس بزرگ کی سچائی پر، زبان سے سچ بولنے کی وجہ سے سارے کے سارے ہندو مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان، اور وہاں پر مسجد ہی تعمیر ہوئی تھی۔ یہ سچ کی برکت ہے۔
الصدق ینجی والکذب یہلک، حدیث میں آتا ہے کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے زبان سے الفاظ، ایسے محاورے ہم سارا دن بولتے ہیں، سارا دن ایسے محاورے بولتے ہیں کہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے خطبات فقیر کے اندر 2 محاورے لکھے ہیں جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام میں خارج ہو جاتا ہے، اور وہ محاورے ہم اکثر بولتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ کوئی بندہ کسی سے پوچھے کہاں رہتے ہو، وہ کہے جی خدا دے پشاوڑے، کیا کہتے ہیں؟ ایسا لفظ ہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اکثر ہماری زبانوں پہ یہ الفاظ نکل آتے ہیں، انی دور خدا دے پشاوڑے۔ یاد رکھیے یہ ایک ایسا جملہ ہے، پیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایسا جملہ جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے پھر اس کی بیوی کو طلاق بھی ہو جاتی ہے اسی وقت۔ اب یہ بڑا دلچسپ بات ہے، چلے بطور لطیفے کے سنائی دیتا ہوں۔ اور یہ بات سنانے پر مجھے بڑے سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ایک جگہ جمعے میں نے یہ بات عرض کر دی تو بعد میں مجھے بڑے سوالات کرنے پڑے، سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ حضرات کے سامنے بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ میں مفتی سعید حسن دہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے اکابر ہیں، مفتی سعید حسن دہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خانقاہ جمیلیہ رائے گنج والے، ان کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا، زبان کی حفاظت، کہ زبان سے ہم کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ انسان سارا دن بے دریغ بولتا چلا جاتا ہے اور سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا، تو ایسے جملے انسان زبان سے نکال بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے، جیسے ابھی میں نے یہ جملہ بولا۔ اور پیر صاحب نے اپنی کتاب کے اندر واضح لکھا ہے کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے ایسے جملے بولنے سے۔ ہم بھی ساری زندگی جو ہے وہ حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے ایسے جملے استعمال کرنے سے، اس لیے انہوں نے بطور نصیحت کے فرمایا کہ انسان سارا دن بے دریغ جملے استعمال کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ وصیت بھی کرتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں کہ ہفتے میں 10 دن میں 15 دن یا مہینے بعد دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر، کوئی بارات نہیں بلانی، کوئی ولیمہ نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا، صرف 2 میاں بیوی آپس میں بیٹھیں اور دونوں ہی ہوں اور تیسرا بندہ نہ ہو، آپس میں بیٹھ کے ایجاب و قبول کر لیا کریں۔ ایجاب و قبول مہینے 1.5 مہینے بعد، 15 دن بعد، 2 مہینوں بعد، جب بھی ایجاب و قبول کر لیا کریں تاکہ انسان جو ہے وہ حرام کاری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ کیونکہ انسان زبان سے ایسے جملے استعمال کر لیتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور ان جملوں کی وجہ سے، جیسے ابھی میں نے کہا، جیسے ایک دوسرا محاورہ بھی پیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے ایک انسان دوسرے سے بات کرتا ہے کہ یار یہ بات جو ہے نا وہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یا یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام شریعت کے خلاف ہے، اور وہ بندہ آگے سے کہہ دے کہ جا پرے جا، اپنی شریعت آپ سے سائڈ تے رکھ، کیا کہتے ہیں، اپنی شریعت اپنے کول رکھ، یا اپنی شریعت ایک سائڈ تے رکھ۔ یہ جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اکثر یہ جملہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو پیر صاحب نے لکھا ہے کہ ایسے جملے سے بھی انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایسے جملے سے بھی انسان اب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جب انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو پھر بیوی کیسے حلال رہ سکتی ہے؟ تو اس لیے مفتی سعید حسن دہلوی صاحب کی وہ بات آج تک میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور میں اکثر احباب سے یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ اس نصیحت پر عمل کر لیا کریں، اس میں شرمانے کی، جھجکانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جھجکنے کی یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان ایسا نہ ہو کہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتا رہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔ تو اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے،
اور آگے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ یہاں رمضان المبارک میں جہاں انسان کو نیکیاں ڈبل ٹرپل ملنی ہیں، کئی گناہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر انسان کو ثواب عطا فرمائیں گے، وہاں غلط زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے انسان کی گناہوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ جہاں نیکی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے، وہاں گناہ بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ہی دیں گے۔ اس لیے بعض لوگوں کے یہ تکیے کلام ہوتے ہیں گالی دینا، بات بات پر گالی دینا۔ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں اور روزانہ ان سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا، وہ اس کی زبان پہ یہ گالی چڑھی ہوئی ہے، وہ زبان بات بات پہ اس نے بغیر گالی کے بات ہی نہیں کرنی، اس کی زبان کا وہ تکیہ کلام بنا ہوا ہے گالی، گندی گالی ہے۔ میں یہاں تو نہیں دے سکتا وہ گالی، ہزار دفعہ اس کو سمجھایا کہ یار یہ گالی نہ دیا کرو، زبان پلید ہو جاتی ہے، گالی نہ دیا کرو، گالی نہ دیا کرو، لیکن اس کے یعنی کہ وہ تکیہ کلام بنا ہوا ہے، اتنی اس نے گالیاں دی، گالی اپنی زبان کو غلیظ اور ناپاک کر لیا گالیاں دے دے کے، کیا وہ کوئی بات بغیر گالی کے کرتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے گالی بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔